امیجن کریں کہ آپ کی آنکھ ایک دن کسی دوسرے پلینٹ پہ کھلتی ہے جس کی پاپولیشن 9 بلین کے قریب ہے اور جس کی آبادی کے 25% لوگ 1/4 آف آل مین کائنڈ یعنی کل انسانیت کا 1/4 حصہ صرف ایک رول بک یعنی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو، اور تو اور ان 2 ارب لوگوں کو اس بات کا بھی پورا یقین ہو کہ اس کتاب کو بدلا یا مٹایا نہیں جا سکتا، تو آپ چاہے کہیں سے بھی آئے ہوں، آپ کا کسی اور چیز کے بارے میں عقیدہ یا فیتھ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن اگر اتنے سارے لوگ کسی ایک رول بک کو فالو کر رہے ہوں تو دنیا کا انتہائی بیوقوف آدمی بھی چاہے اپنے بھلے کے لیے ہی صحیح، آؤٹ آف کیوریوسٹی، ریسرچ یا تجسس کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن ایک بار تو جاننے کی کوشش کرے گا ہی کہ آخر اس کتاب میں لکھا کیا ہے۔ لیکن اب سوچیں کہ اس انسان کی بیوقوفی کی کیا انتہا ہوگی جس نے آلریڈی ان 2 بلین لوگوں میں سے ایک ہوتے ہوئے بھی کبھی اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہ کی ہو، اسے آج تک پتہ ہی نہ ہو کہ اس کتاب میں لکھا کیا ہے۔ اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کتاب کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور وہ 2 بلین لوگ کون ہیں۔ قرآن، اللہ کا انسانیت کو ایک پیغام، ایک راہ جو انسانوں کو اس زمین پر ایک لمبے عرصے تک بنے رہنے کی صلاحیت اور سپورٹ دیتی ہے، ایک ایسی کتاب جس کے ڈیفائن کیے ہوئے رولز پر چل کر انسان ترقی کی وہ اونچائیاں چھو سکتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ آج ترقی ان 2 بلین لوگوں کے علاوہ باقی دنیا کر رہی ہے۔ عرب کنٹریز میں سے اگر تیل ہٹا دیا جائے تو پوری دنیا کے 2 بلین لوگوں کا وہ گروپ جو کہ یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ اس آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں، آج دنیا کی آبادی کا 25% حصہ ہوتے ہوئے بھی بہت بری حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں یہ مظلوم بھی ہیں اور ظالم بھی، مقتول بھی ہیں اور قاتل بھی۔ اور رہی بات باقی دنیا کی ترقی کی، تو آپ کو سن کر شاید حیرانی ہو کہ وہ بھی اس کتاب کی وجہ سے ہی ممکن ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی پچھلے 2000 سالوں میں وہ 600 سال بہت میٹر کرتے ہیں جس میں قرآن اترا، اور 600 سالوں تک اس کے بنائے ہوئے رول اپنی پوری پیک پر نافذ رہے، جو کہ بیس بنی آج کی انسانی ترقی کی۔ آج کے دور کی تقریباً تمام ڈسکوریز اور ریسرچ، ٹیکنالوجی، میڈیسن اور سائنس میں ہم جو ایڈوانسمنٹس دیکھتے ہیں ان کا سیدھا تعلق ان 600 سال کے کنٹریبیوشن سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے۔ تو اگر وہ 6 صدیاں قرآن کے بغیر گزری ہوتی تو آج انسان شاید کچھ اور ہی ہوتا، یا پھر یوں کہیں کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور بے لگام انسانی فطرت سے مجبور انسان شاید ایک دوسرے کو کب کا ختم کر چکے ہوتے اگر یہ کتاب نہ ہوتی۔ لیکن اب آپ سوچیں گے کہ ان 2000 سالوں سے پہلے بھی تو لاکھوں سالوں سے انسان اس زمین پر موجود ہیں، تو ان کا سروائیول کسی کتاب کے بغیر کیسے ممکن ہوا، اور ہم یہاں تک سروائیو کر کے کیسے ایوالو ہوئے؟ تو قرآن ہی کی طرح اس سے پہلے بھی اس زمین پر کئی آسمانی کتابیں اتریں اور لاکھوں پیغمبر بھیجے گئے، اور آج جنہیں ہم کرسچنز کہتے ہیں یہ وہ قوم ہے جن پر قرآن سے پہلے والی آخری کتاب انجیل یعنی بائبل اتری۔ تو پھر انجیل یعنی پچھلی آسمانی کتاب کے ہوتے ہوئے بھی قرآن کو آخری کتاب کے طور پر کیوں بھیجا گیا؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہمیں بنانے والا ہمیں ایک مقرر وقت یعنی ایک اسپیسیفک ٹائم تک اس زمین پر رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہر دور میں انسانوں کو انسان بنائے رکھنے کے لیے انبیاء، پیغمبر اور آسمانی کتابیں بھیجی گئیں۔ تو قرآن اترنے سے تقریباً 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان پر اتری ہوئی کتاب انجیل یعنی بائبل کی بیس پر شروع میں تو ان لوگوں نے بہت ترقی کی اور پوری دنیا پر قابض ہوئے، لیکن پھر ان لوگوں نے اس کتاب میں اپنی مرضی سے چینجز کر کے اس سے اپنی سہولت کے حساب سے کام لینا شروع کر دیا۔ وہ اس میں کچھ بھی لکھتے اور اسے خدا کا پیغام بتا دیتے، اور آہستہ آہستہ وہ انسانیت چھوڑ کر پھر سے حیوان بن گئے۔ لاکھوں انسانوں کا مذہب کے نام پر خون بہایا اور گناہ عظیم یعنی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے، اور 600 سالوں میں جب وہ پوری طرح کرپٹ ہو گئے تو اللہ نے ان کے شر سے بہت دور عرب کے ریگستانوں میں اپنا آخری پیغمبر، دنیا کا سب سے پرفیکٹ ہیومن بینگ، تاریخ انسانیت کا سب سے مکمل انسان، اس روئے ارض پر انسانیت کے لیے آخری امید، جہالت کے اندھیروں میں علم کا وہ آخری چراغ، رحمت للعالمین جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تا قیامت تک محفوظ رہنے والی اس پلینٹ پر انسانی سروائیول کو سپورٹیو وہ آخری کتاب یعنی قرآن بھیجا۔ انجیل ہی کی طرح قرآن کے ماننے والے شروعاتی دور میں ہی اس کتاب کی مدد سے پوری دنیا پر قابض ہوئے، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگ پیغام کو بھولنے لگے۔ کتاب تو محفوظ رہی لیکن لوگوں نے اسے سمجھنا چھوڑ دیا، اور آج 1400 سال بعد جب دنیا میں 2 بلین مسلمان
اور ان میں 20 کروڑ قرآن حافظ۔ قرآن کو سینوں سے لگائے رکھنے کے باوجود آج پھر اس دور جہالت کے دہانے پر کھڑے ہیں جو قرآن اترنے سے پہلے تھا۔ آج کے مسلمانوں کی یہ حالت اسی وجہ سے ہے کہ ہم ایک سمپل سی بات بھول گئے کہ قرآن سینے سے لگائے رکھنے والی کوئی جادوئی کتاب نہیں بلکہ دماغ میں اتارنے والی ایک علمی کتاب ہے۔ ہم نے پچھلی کچھ صدیوں سے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہی چھوڑ دیا، اسے بس پڑھ کر پھونکنے اور اس کی قسمیں کھانے کے لیے استعمال کیا اور اس کے اصلی پیغام کو بھول گئے۔ پچھلی آسمانی کتابوں کے بارے میں اللہ اپنی آخری کتاب میں صاف صاف کہہ رہا ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی۔ اتنے صاف الفاظوں کے بعد بھی آج جہالت کی انتہا یہ ہے کہ اس دور کے مولانا اور مفتی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ یعنی خود سے پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پچھلی قوموں کی طرح وہ اس میں اپنی مرضی سے کوئی چینجز نہیں کر سکتے، تو وہ لوگوں کو اسے پڑھنے سے ہی روک دیتے ہیں۔ بے شک ہر دور میں شیطان انسان کا کھلا دشمن رہا ہے، اور اس دور میں دین کا لبادہ پہنے شیطان کے ان کارندوں نے کاروبار بنا کر اسلام کو بہت بیچا ہے، اور وہ دنیا کے باقی بزنسز کی طرح اس پر اپنی مونوپلی یعنی اجارہ داری رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہیں اور آپ کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ نے خود قرآن پڑھ لیا تو آپ پھر ان کے ہاتھ پیر تھوڑی چومیں گے، انہیں چندے تھوڑی دیں گے، انہیں بھی عام لوگوں کی طرح مشقت کرنا پڑے گی، اسی لیے وہ آپ کو ڈرا کر رکھتے ہیں کہ خبردار جو قرآن پڑھا گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو سلام ہے ان کی اور آپ کی سوچ پر کہ آپ لوگوں کو ابھی تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ جسے سمجھنے کے لیے اللہ نے کوئی کرائٹیریا سیٹ کیا ہو۔ اللہ کا قرآن کو تا قیامت تک محفوظ رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ ہر دور کے انسان کے لیے کمپیٹیبل ہے، چاہے اسے کوئی بھی پڑھے، کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، کوئی مسلم ہو یا نان مسلم، اس میں سب انسانوں کے لیے ان کی عقلوں کے مطابق خیر ہے۔ کمپیٹیبلٹی ایشو تو ہم انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں آتے ہیں، جیسے کوئی سافٹ ویئر جو کسی دوسری ڈیوائس پہ نہ چلتا ہو، کوئی لباس جو کسی دوسرے کو فٹ نہ آتا ہو۔ ہم انسان چیزوں کو اپنی عقل کے معیار پر تولتے ہیں، اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز پر لمیٹیشن یعنی حد مقرر ہوتی ہے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس پر علم، انسان، عقل یا زمانے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور اسی لیے یہ بک فار ایٹرنیٹی یعنی ہمیشہ تک محفوظ رہنے والی کتاب ہے، چاہے آپ اسے پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں موجود ہونے کے بعد بھی اگر آپ آج برباد ہیں، لاچار ہیں، مظلوم ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذات پر ظلم کرنے والا وہ ظالم کوئی دوسرا فرقہ، مذہب، اسرائیل یا امریکہ نہیں بلکہ آپ خود ہوں۔